ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریڈم نیوز پر ذوق رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن لے کر آپ کی میزبان عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے۔ رمضان المبارک اب اس کا اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے یہ مہینہ، لیکن اس مہینے کے آغاز سے پہلے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ جیسے روایت کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے آغاز پر ایک خطبہ فرمایا تھا اور کہا تھا، اس کا مفہوم ہے، کچھ حصہ بیان کر رہی ہوں، کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات آئے گی کہ جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگی۔ آج 26 رمضان المبارک 27ویں شب لگ چکی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اور اللہ رب العزت ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا اور جو مرحومین ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہم آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری آج کی رات کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور جو جائز ہماری خواہشات ہیں، جو ہماری دعائیں ہیں، انہیں قبول فرما۔ اللہم آمین ثم آمین۔ شب قدر کا خصوصی پروگرام، اور آج ہمارے ساتھ ہمارے اسپیکر موجود ہیں حافظ سید عظیم علی نظامی ہمارے اس پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو اس مبارک رات کے اسپیشل پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں حافظ صاحب؟ اور آج ماشاءاللہ یقیناً ایک اسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو جب ہماری سیلری آ رہی ہوتی ہے، آنے والی ہوتی ہے، تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں کہ بھئی اب سیلری ملنے والی ہے۔ تو ابھی وہ وہی سماں ہے کہ رمضان کا اختتام ہے اور اب ہمیں اپنے جو اللہ رب العزت کے ہم نے سارے مہینے عبادات کی ہیں اور ابھی تو باقی ہے بہت کچھ، تو اس کے اجر کے لیے جو ہماری خوشیاں ہیں وہ یقیناً دیکھنے والی ہیں۔ آپ کو بھی شب قدر بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج اس ٹاپک کے حوالے سے کیا گفتگو فرمائیں گے آپ؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس موقع پر مدعو کیا، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو اور فریڈم ٹی وی کو کہ اس مبارک دن کے اوپر آپ نے مجھے مدعو کیا۔ جزاک اللہ، آپ کی آمد کا شکریہ۔ آج کا جو موضوع ہے لیلۃ القدر، جی، اس کو آغاز ہم اس طریقے سے کرتے ہیں: نحمدہ صلو علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کے بارے میں پوری ایک سورت مبارکہ نازل فرمائی۔ بے شک۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جب اللہ رب العزت فرما رہا ہے جی، تو اس میں کیا راز پوشیدہ ہے، اور اس میں جو مثال دی جا رہی ہے 1000 مہینوں کی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1000 مہینوں کی ہی مثال کیوں دی جا رہی ہے؟ جی، یہ سوال ہے واقعی۔ سوال تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2000 سال، 500 سال، 5000 سال، لیکن جو سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ یہ ایک ریسرچ کوشچن ہے۔ کوشش کروں گا کہ اس کا جواب اس مختصر کی نشست میں آپ کو میں دیتا چلوں۔ بالکل، ہم ضرور جاننا چاہیں گے اس بارے میں۔ سورہ قدر میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا، مختصراً اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں، اور اس کے بعد اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں۔ جی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو اس رات میں نازل فرمایا۔ اور آپ کو جانتے ہیں کہ شب قدر ہے کیا؟ اللہ رب العزت سوال کر رہا ہے، یہ سوالیہ نشان ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ شب قدر ہے کیا؟ پھر اللہ رب العزت ہی اس کا جواب دے رہا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ 1000 مہینوں سے بہتر کیوں ہے؟ کہ اس میں قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا گیا، اس وجہ سے یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس کا جواب تو ابھی وہ ویسی کا ویسی رہتا ہے کہ یہ اس کی مثال 1000 کے ہی کیوں دیا گیا؟ آگے 500 بھی ہو سکتے تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کم بھی ہو سکتے تھے، زیادہ بھی ہو سکتے تھے۔ تو اس کا جواب میں آپ کو آگے چل کے دیتا ہوں، اور اپنی
جو اس گفتگو ہے اس کو مکمل کرتا ہوں ترجمے کو. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس میں امر یعنی خیر ہی خیر نازل ہوتی ہے, اور کب تک نازل ہوتی ہے؟ طلوع فجر تک نازل ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے, اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اب لیلۃ القدر میں نازل کیا تو سورہ دخان کی آیت نمبر 3 یاد آتی ہے, جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے نازل فرمایا قرآن کو اس رات. تو جو رات کا تذکرہ اللہ رب العزت سورہ دخان میں کر رہا ہے, وہاں اس کی عملی تفسیر سورۃ القدر میں بیان کر رہا ہے کہ جس کا تذکرہ وہاں ہو رہا تھا وہ اس کا تذکرہ در حقیقت سورہ قدر میں آنے والا تھا, تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا اشارہ پہلے ہی دے دیا تھا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس, سورۃ البقرہ آیت نمبر 185. ماہ رمضان المبارک میں اس قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا گیا. اب یہ تین آیات مبارکہ جو میں نے آپ کی خدمت پیش کر دی, اگر آپ ان تینوں کو ملائیں گے تو در حقیقت لیلۃ القدر ہے کیا اور لیلۃ القدر اتنی افضل کیوں ہے, اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. تو اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا, اب یہ 3 چیزیں ہو گئیں کہ پہلے فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں اس کو نازل فرمایا, پھر فرما رہے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ کہ ہم نے اس مبارک رات میں پیدا فرمایا. اس کے بعد سورہ قدر میں فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. تو مفسرین اکرام اور علماء اکرام اس بات کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 3 مقامات پہ جو باتیں کی وہ باتیں یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ جو بات کی اس میں یہ کہ لوح محفوظ سے پورا قرآن مجید فرقان حمید کو پہلی آسمان دنیا پر نازل فرمایا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی رسول کے قلب اطہر پر تقریباً 23 عرصے کی مدت میں حالات و واقعات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پہ نازل فرمایا. اسی طریقے سے جو سوال ہم نے اٹھایا کہ اگر ہم اس کو پہلے کیلکولیٹ کریں کہ 1000 مہینے جو ہیں وہ ہوتے کتنے ہیں, دراصل جب ہم 1000 مہینوں کو کیلکولیٹ کریں گے تو یہ 83 سال اور 4 مہینے کے لگ بھگ بنتے ہیں. یہ 3 مہینے اور سم تھنگ کچھ بنتے ہیں, تو اس کو راؤنڈ کریں گے تو 4 مہینے بنتے ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید میں جیسے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو مثال دے دے کر سمجھاتے ہیں, تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ مثال اس لیے دی 1000 مہینے کی. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے جو کہ اس طریقے سے عبادت کر رہا ہے کہ وہ دن میں جہاد کرتا ہے اور رات میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے, اور وہ عبادت اس طریقے سے کرتا ہے کہ اس نے یہ عمل پورا 1000 مہینے تک کیا. جب 1000 مہینے تک یہ کیا تو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اصحاب تھے وہ اس متعجب ہوئے کہ ایک شخص اس طرح کی عبادت کیسے کر سکتا ہے. تو جب وہ متعجب ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین تشریف لے کے آئے اور انہوں نے اس آیت مبارکہ کو تلاوت فرمایا کہ اپنے صحابہ اکرام کو اس پہ تعجب کا شکار نہ ہونے دیں. ان کو یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے ایک رات ایسی قرار دی گیا ہے جس میں ایک رات کی عبادت جو ہے وہ اس شخص کی عبادت سے بہتر ہے. اس شخص کی عبادت کے برابر قرار نہیں دیا, اس شخص کی عبادت سے بہتر ہے. تو اللہ رب العزت نے جو 1000 مہینوں کا جو تذکرہ فرمایا وہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اس جو خلص تھی کہ میرے بندوں کی جو عمر ہے وہ اتنی نہیں ہو پائے گی کہ وہ ہزار سال تک عبادت کر سکیں. ان کی کیونکہ اوسطاً عمر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو معلوم تھی کہ 60 سال 61 سال 90 سال بہت ہوا 100 سال, تو اتنی بڑی تعداد عمر کی نہیں مل پائے گی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے میری امت سے زیادہ جو ہے ترجیح لے جائیں. تو اس وجہ سے یہ جو خدشہ تھا اس خدشے کو اللہ رب العزت نے سورہ قدر میں نازل فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے قلب اطہر پر. تو اس کا جواب میں نے آپ کو دیا. اس کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر کو ہم تلاش کیسے کریں. اس میں تقریباً کم و بیش 40 احادیث مبارکہ ہمیں ملتی ہیں کہ جس سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ شب قدر کس طریقے سے پائی جا سکتی ہے
اور کون کون سی راتیں شب قدر کی ہو سکتی ہیں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام اصحاب کو جمع فرمایا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کب ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں کہ شب قدر کب ہوتی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ بات کیسے جانتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو دن ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، جو آسمان ہے وہ بھی ساتھ ہیں، جو زمین ہے وہ بھی ساتھ ہیں، جو ہم سجدہ کرتے ہیں وہ اعضا بھی ساتھ ہیں، جب ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں وہ بھی ساتھ ہے، جب ہم جمی کے لیے جاتے ہیں اس کی کنکریاں بھی ساتھ ہیں. اس طرح انہوں نے سات کی مقدار کے اوپر بہت ہی لمبی تفصیل جو ہے بیان کی، اور پھر ان سات کا تذکرہ بھی فرمایا جو سورۃ العبس میں فرمایا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا کہ اللہ رب العزت سات چیزوں کو جو ہے وہ قسم کھا رہا ہے، اناج کی قسم کھا رہا ہے، انار کی قسم کھا رہا ہے، کھجور کی قسم کھا رہا ہے. تو یہ وہ جو سات چیزیں کہ انہوں نے یہ ریفرنس دیا کہ تمام چیزیں ہی سات ہیں، تو یہ رات جو ہے وہ 27 رمضان المبارک کو ہی جو ہے شب قدر ہوتی ہے. اس پہ بہت سارے علماء کرام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ 27 رمضان المبارک ہی ہوتی ہے. انہوں نے اس پہ یہ اپنی جو رائے پیش کی کہ لیلۃ القدر جو پورے سورت نازل ہوئی، سورت قدر جو نازل ہوئی، اس کے اگر ہم الفاظ دیکھیں گے انا انزلنا ایک الفاظ ہو گیا، اس طرح کر کے پورے 27 الفاظ بنتے ہیں. تو جب یہ الفاظ ہی 27 بنتے ہیں تو یہ رات بھی 27 رمضان المبارک ہی ہوگی. لیکن حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس پہ اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 29ویں شب جو ہوتی ہے وہ جو ہے لیلۃ القدر ہوتی ہے. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کے 7 دن رہ جائیں یا 7 دن جب باقی ہوں، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، 7 دن جب باقی ہوں یا 7 دن جب رہ جائیں تو اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 27 رمضان المبارک ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے. لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو شروع کے 10 دنوں میں اور آخری کے 10 دنوں میں تلاش کرو. پھر اس پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ملتی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی 10 راتوں میں تلاش کرو. سبحان اللہ. تو اس بات سے ہم کوئی دو رائے نہیں رکھتے کہ ہم جو بھی رات تلاش کریں وہ محض 27 رمضان المبارک کو ہی تلاش کریں یا پورے آخری 10 عشرے میں تلاش کریں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے آخری 10 عشرے میں ہو سکے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم تاک راتوں میں، اور اگر ہم سے یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم ہم 27 رمضان المبارک کو جو ہے وہ عبادت کا بہت زیادہ جو ہے وہ تیاری کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں لیلۃ القدر مل جائے تو ہم پہلی سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لیلۃ القدر کو پہچانیں گے کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی بہت ساری نشانیاں بتائی، جن میں سے چند میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ لیلۃ القدر بہت ہی سکون والی رات ہوتی ہے. لیلۃ القدر جس رات ہوگی اس رات نہ تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہوگی اور نہ ہی بہت زیادہ گرمی ہوگی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جب ہوگی تو اس دن کوئی ستارہ جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے. اچھا. جو ستارہ ہوگا وہ ستارہ ویسے ہی رہتا ہے اور کوئی شر اور کوئی ایسی چیز اس دن نہیں ہو سکتی جو اللہ رب العزت کے ارشادات کے خلاف ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ تمام نشانیاں بھی پتہ چل گئی، ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ رمضان المبارک کی کس رات کو شب قدر ہوتی ہے، ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات کیوں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ہم یہ رات کو پا لیں تو ہم اس رات میں کریں کیا؟ صحیح. تو یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس رات کو پالو تو اس رات میں باکثرت دعا کرا کرو، اور دعا اس انداز میں کیا کرو کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی فاعف عنی فاعف عنی. کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس رات کو پالیں تو ہم اس رات میں کیا کریں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا ارشاد فرمائی. اسی کے ساتھ میں آج کی گفتگو کو اپنی سمیٹتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ بھی بیان کیا
اس کے بیان کرنے میں قصدن آبدن کوئی خطا ہوئی مولا کریم معاف فرمائے، اور جو حق بات ہے اس ہمارے سینوں بتا دے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب بہت العالمین۔ شکریہ آپ کی آمد کا حافظ عظیم صاحب، ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی آپ نے، اور للیلۃ القدر کے حوالے سے جو ہے وہ اتنی تفصیلی معلومات جو ہے وہ ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچائیں، آپ کا بے حد شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہی کچن ٹپس کچھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب سب کو اپنی بیوٹی کا بہت زیادہ خیال رہتا ہے، کیونکہ عید کی آمد ہوتی ہے، اور اس وقت میں اگر ایک چھوٹی سی ٹپ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں، ہوتا ہے کہ گرمیوں کا موسم بھی ہے، آپ دھوپ میں نکلتے ہیں تو ٹین ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ ہے، کھیرے بہت عام ملتے ہیں ہمیں اور آسانی سے اویلیبل ہوتے ہیں، اگر آپ اس کا رس جو ہے وہ کاٹن میں تھوڑا سا ڈپ کر کے اپنے فیس پر روزانہ رات کو لگا کر سوئیں، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے چہرے پر فریشنس آ جائے گی، وہ جو کلر ٹین ہو گیا تھا وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے پروگرام میں اس ٹرانسمیشن میں اپنی مہمان ثنا خان سے درخواست گزار ہوں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اسی کے ساتھ ہی فریڈم نیوز ذوق رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سے عروج ناز نظامی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اور ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جگہ، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جگہ، گزرا کرے پہ سر پہ پدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پہ سر پہ پدر کو
خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان